یہ مولانا روم علیہ الرحمہ مثنوی شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بابا جی تھے اور مال ان کے پاس بڑا تھا، اللہ نے بڑا مال دیا، وقت نزاع آ گیا، ان کو پتہ تھا جو میرے بیٹے ہیں وہ نکمے ہیں، مال میں نے کمایا ہے، یہ عیاشی کریں گے، اجاڑیں گے، جواب اللہ کے حضور مجھے دینا پڑے گا۔ علماء سے، صوفیاء سے ان کی سنگت تھی، صحبت تھی، مشورہ کیا انہوں نے۔ کرتے کیا ہیں، انہوں نے 2 وصیتیں لکھی۔ پہلی وصیت لکھ کے نہ شاپر میں ڈال کر اوپر لکھتے ہیں اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ ایک اور وصیت لکھی، اسے شاپر میں ڈالا، لفافے کو بند کیا اور اس کے اوپر لکھا اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھ دیا جائے۔ اب چودھری تھا، میں تو اکثر احباب سے پوچھتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، شاید آپ نے پڑھا ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا، کہاں لکھا ہے کہ امیر کے جنازے میں زیادہ ثواب ہے، غریب کے نہیں ہوتا؟ غریب کے جنازے میں آتا ہی کوئی نہیں حضرت، پاس سے بھی گزرے گا اپنی دکان پر بیٹھے رہیں گے، غریب کے جنازے پہ کوئی بھی نہیں جائے گا حضرت۔ اور اگر جنازہ ہو کسی امیر آدمی کا، ہمیں اطلاع کسی بھی راہ صلاح سے مل جائے ہم ضرور پہنچیں گے حضرت۔ اور یہ میں نے اب دیکھا ہے حضرت، پہلے جنازے پہ کون ملا کرتا تھا کسی سے، اب جناب جنازے پہ بھی لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے شادیوں پر ملا جاتا تھا۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، پاجی دھیان رکھیو میں بھی آیا جی تے جے کل کو میرا مر گیا تو تسی بھی آنا جی حضرت۔ عجیب رنگ لگ گیا یار، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ لوگ حضرت بڑے وہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں۔ لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے، امام صاحب بھی کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں کو نیت بتائی۔ تو جو بابے کا بڑا بیٹا تھا نا وہ کہتا ہے مولوی صاحب ابا جی اور نے 2 وصیتاں کیتیاں نے۔ پہلی وصیت پر انہوں نے لکھا ہے اس وصیت کو تب کھول کے پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ اب سارے لوگ آ گئے ہیں، کتاریں بن گئی ہیں، صفیں بن گئی ہیں، تو آپ یہ وصیت پڑھیں۔ یہ مولانا روم لکھ رہے ہیں، سن 700 ہجری میں مثنوی شریف آپ نے تصنیف کی، اس میں لکھتے ہیں کہ جب وہ وصیت کو پڑھا نا علامہ صاحب نے، تو بابا جی لکھتے کیا ہیں، جو لوگ بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں میرے سارے پیسے ان میں بانٹ دیے جائیں۔ اب جب یہ اعلان ہوا نا تو تھے تو ہم جیسے ہی سارے، انہوں نے کہا جنازہ فرض کفایہ، چند احباب بھی پڑھ لیں گے، سب کا ہو گیا، چلو اگر ثواب کی بات ہے کسی اور کا پڑھ کے لے لیں گے، یہاں نگد پیسے مل رہے ہیں۔ ایک نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، یہاں تک کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے نا سب نیکی چھوڑ کر پیسے لینے کے لیے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب رہ گئے صرف مولوی صاحب اور بابا جی کے بیٹے۔ بابا جی کے بیٹوں نے سوچا لے بھائی وہ پیسے تے ساڈے نے، اے لے لوگ چلے نے، چلو ان ابا جی نے وصیت کر چھڑی، یہ خیر اتنے تے ریٹ نہیں ہو سکتی لیکن ان کو جسی بھی تے لئیے نا۔ ایک بیٹا، دوجا بیٹا، تیجا بیٹا، چوتھا بیٹا، چاروں جا کر لوگوں میں کھڑے ہو گئے۔ اب رہ گئے موئے بابا جی اور مولوی صاحب۔ پھر مجھے یہاں میاں محمد بخش صاحب یاد آئے، آپ کیا فرماتے ہیں، جان دی واری کیا ڈرونا بنیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے۔ اور ہونا ہے جی حضرت جی میں نے بڑا کچھ دیکھ لیا ہے، اتنا کچھ دیکھا ہے کہ دل کرتا ہے سر تکھے پا کے کہ ٹر جائیے سیڈ، لیکن کیا کریں ڈیوٹیاں لگی ہیں نبھانی پڑتی۔ میں نیا گیا نا جو بابڈا کالونی، امیر آدمی، لینڈ کروزر، پراڈو، جناب سجے کھبے، میری بھی تھوڑی فرقی گھوم گئی، بڑی محبت ملی جناب۔ اکثر بڑے نام جاتے ہوئے وصیت کر گئے کہ سانو غسل جڑا نافع صاحب دین گیا، میں بھی نیا تھا، میں نے بھی چلے جانا۔ ایک بہت بڑا حضرت سیالکوٹ کا نام ہے، غسل دینے کے لیے گیا۔ اسی طرح سردیاں تھیں، بابا لیٹا ہے چارپائی پہ، اس کا بیٹا کھڑا تھا، تو بابے نے نا سویٹر پہن رکھا تھا، سویٹر بھی کوئی ماڑا سویٹر نہیں حضرت، برانڈ کا سویٹر، کئی ہزار اس کی قیمت ہوگی۔ تو میں نے بڑے بیٹے کو کہا، میں نے کہا بات سن لو، جو تیرے ہاتھ میں یہ جو ایپل کا موبائل ہے نا جس کی قیمت اس وقت بھی 1.5 لاکھ سے اوپر ہے، یہ بابے کی کمائی کا ہے۔ یہ تو نے ہاتھ پہ راڈو باندھ رکھی ہے نا، یہ بابے کی کمائی کی ہے۔ جو تیرے پاس لینڈ کروزر ہے نا، یہ بابے کی کمائی کی ہے۔ اور یہ وہ بابا ہے کہ جس کو ولی ہونے کی تیرے لحاظ سے سند اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے، یہ جیسا بھی ہے تیرے لیے ولی ہے۔ ذمہ داری میری ہے جے تو کہیں تو میں بابے دا سویٹر اینی تینوں لا کے دینا وا کہ بابے نے تکلیف نہیں ہوئے گی، تو سویٹر تو رکھ لے، بابے دا سویٹر ہے، ایسے صدقے تیریاں موجاں نے پایا کر، یہ مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت۔ منڈا کہنا نا حضرت
मुर्दे दियां शैवां नहीं पाई दियां। मैं ज़ालिमा लोगों ने मुर्दा तेरा ते अब्बा यार की करन दे? उन्हें कहा नहीं मैं नहीं मुर्दे की शै पानी है जिन्ना लई तू पाप। ये मियाँ साहब ने एवं नहीं लिखे हजरत, आपने बड़ा मुशादा किया था ज़माने का, जिन्ना लई तू पाप कमाए कुत्ते ने तेरे कर दे। खैर हजरत कैंची मेरे हाथ में थी, मैंने स्वेटर काट दिया हजरत। नीचे वो बाबे के कपड़े आए और वो भी बाबे ने कैम्ब्रिज के, मुझे ब्रांड याद है आज भी, कैम्ब्रिज के बाबे ने कपड़े पहने हुए थे, हॉफ वाइट कलर की शलवार कमीज थी बाबे की। मैंने दूसरे बेटे को कहा उसी तरह मैंने कहा सारियां मुजाहिदियां ने, अब बाबे की शलवार है कमीज मैं लाना रख ला यार, कदी कदी तबरक समझ के पाई ये मेरे वालिद दी। उसने भी यही कह के इनकार किया। फिर जब गुसल देने की बारी आई मैंने कहा बताता मैं हूँ गुसल कैसे देते हैं। ऐ वो अब्बा जिहदे मोंढे ते बह के तुसी टुरना सीखिया सी, ऐ वो अब्बा जिहदी उंगली फड़ के तुसी टुरना सीखिया सी, ऐ वो अब्बा जिहड़ा कदी तुहानूं मरी खड़दा ही, कदी नरान खड़दा ही, कदी कागान खड़दा ही, कदी इंग्लैंड लैके गया, कदी सिडनी लैके गया। मैं दसना वा गुसल दो। तीनों बेटों ने गुसल देने से इनकार कर दिया। कुछ भी नहीं हजरत, ये इसी तरह है हजरत, इसी तरह है। अगर इससे प्यार करोगे और वहां बेवफाई करोगे तो इसी तरह है हजरत, इसी तरह। सारे खड़े हो गए, रह गए मौलवी साहब और बाबा जी। सारे लोग पैसे लैन खलोते हैं, चार मलंग पे लंघन उधर। फमन यामल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह कहते हैं अगर किसी ने जर्रे बराबर भी खैर किया है ना मैं ज़ाया नहीं करांगा, उन्होंने बदला दांगा। और क्योंकि वहां तो हजरत तोल होगा, फामा मन साकुलत मवाज़िनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया, जिन्हें नेकियां वध गई उसकी जिंदगी दिल पसंद होएगी। इसीलिए जो अल्लाह वाले हैं वो नेकियों की बड़ी कदर करते हैं, वो एक नेकी को भी ज़ाया नहीं होने देते। हो सकता है कल यही काम बना दे। और हम तो यहाँ हजरत ऐसे नेकियों को ज़ाया करते हैं कि अल अमान वल हफीज। हजरत बाबे होरी सन, तीन नाल मुरीद सन, वेख्या जनाजगा च लोग खलोते ने, जाना ही है ना कितने 5 मिनट लेट हो जाएंगे, फ्री दी नेकी है, आओ चलिए। आकर क्या देखते हैं बाबा जी और कले मौलवी साहब, दुनिया जनाब खड़ी है उधर। वो बाबे मौलवी उन्होंने पूछने लगे मौलवी जी हुक्म तो है वे कि जनाजे का मामला है तो छेती करो, जनाजा क्यों नहीं पढ़न दे? मौलवी साहब कहने लगे हजरत बाबा जी जाते हुए वसीयत करके गए हैं कि जो लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए और आकर भी ना पढ़ें मेरे पैसे उनमें तकसीम कर दिए जाएं। ये सारे वो बदबख्त खड़े हैं कि जिनको नेकियों की जरूरत नहीं है, ये कहते हैं हमने पैसे लेने हैं। अब आप बताएं आपका क्या मामला? फूको पैसे हैं जो मेरे मुकद्दर में है। बाबा जी कह रहे हैं जो मेरे मुकद्दर में है कौन रोक सकता है? मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला बड़ी खूबसूरत बात लिखी और मैंने बेतहाशा बार मुशादा किया इसका। आप फरमाते हैं अंधेर गुबार बवर्ची खाना सह मना विच पकदा, बाज मुकदरू कख नहीं लभदा, देगी रवे तरकदा। मैंने बारहा मुशादा किया हजरत 40 देगे पकाने वाला देगी, उसको एक बोटी नसीब नहीं हुई, रोटी कम पड़ गई हजरत। जिन्हें पकाइया उन्होंने बोटी भी नहीं लभी, जेड़े बाहरों आए ढिड भर के टुर गए हजरत। ये मियाँ साहब लिख रहे अंधेर गुबार बवर्ची खाना शरह मना विच पकदा, बाज मुकदरू कख नहीं लभदा, देगी रवे तरकदा। ये मुकद्दर है जिसका नाम लिखा है और ये हदीस पाक का मफहूम है। ये आप तो गांव वाले लोग हमसे ज्यादा इस बात को समझोगे। एक गंदम का खोशा होता है ना, उसमें कितने ज्यादा दाने लगते हैं। अब होता यह है कि जब गंदम को चक्की में डाला जाएगा उसका आटा निकलेगा। अब पता नहीं गंदम के एक दाने में आटे के कितने दाने हैं, वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो हदीस पाक का मफहूम है कि अगर गंदम के एक दाने में से निकलने वाला आटा 40 बंदों के पेट में जाएगा तो अल्लाह अपने कलमे कुदरत से दाने के ऊपर 40 बंदों का नाम लिखता है, और जिसका लिखा है हजरत वही खाएगा, दूसरा खा नहीं सकता कोई। उन्होंने कहा जो मुकद्दर में है वो मिल के रहेगा, सानू नहीं चाहिए पैसे। अगे हो मौलवी जी तुसी, असी तिने तुहाडे पिछे, चारे पिछे हैं, जनाजा पढ़ाओ। मौलवी साहब आगे खड़े हुए, चारा ने जनाजा पढ़िया, दुआ की ते चले। वो फिर आ गया बाबे का लड़का ना, आके कहता है जनाब बाबा जी ने 2 वसीयतां लिखियां सन। पहली तो यह सी कि जेड़े जनाजा पढ़न आन ते आके ना पढ़न ते मेरे सारे पैसे उन्हां च वंडे जान, ऐ ते हुण असीं पैसे लैणे ने ना। उन्हें दूजी वेख लो इहदे च की बाबे होरां ने लिखिआ है। वो बाबा जी होरी कहन लगे मौलवी जी पढ़ो तुसी जनाजा पढ़ाया। तो मौलाना रूम लिखते हैं कि जब उसने मौलवी साहब ने वो वसीयत खोल के पढ़ी ना तो उसमें लिखा क्या था कि मेरी पहली वसीयत मनसूख, जिसने मेरा जनाजा पढ़ा है मेरे सारे पैसे उनमें बंटे जाए।
بابا جی ایتھے بھی انج ہی ہونا جی، ایتھے بھی انج ہی ہونا جی، جے اسی اللہ اور اللہ دے رسول نو چھڑ کے صرف اس دنیا نو جپا مارے نا تو جاندے ہیں دنیا نے ساڑھے نال انج ہی کرنا ہے، میری چادر، میری واسکٹ، میری گڈی ایتھے رہ جانی ہے، سانو چوکنے نے کفن پا کورے تکا دینا ہے، تے جی حضرت لا لئی او دے نال تے پھر ایتھے بھی موجاں تے قبرے بھی موجاں تے اگے بھی موجاں ہی موجاں پھر اگے بھی موجے ہیں۔ ایسے ہی میرے دوستو اے دے نہ لاؤ یار، لانی ہے تے اللہ اور اللہ دے رسول نہ لاؤ یار، لانی اور اللہ دے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں اگر کوئی امیر بندہ بیٹھا ہے تو کتنا امیر ہوگا حضرت، اور حضرت ہم تو اس غریب دور سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب پیسے کاغذ کے ہیں حضرت، اس آسمان اور زمین نے وہ بھی دور دیکھا ہے کہ جب پیسے سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے حضرت، کتنے امیر لوگ تھے، اور اس نے تو کہا تھا زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ حضرت ہم تو شاید کچھ نہیں حضرت، ہم وہ ہیں 14 سال 13 سال کی عمر میں ہمارا بچہ بالغ ہوتا ہے، 70 سال 75 سال 80 سال اوسط عمر ہے، ختم حضرت۔ عاد اور سمود وہ قوم ہے جن کا بچہ 400 سال کی عمر میں بالغ ہوا کرتا تھا، 1400 سال ان کی اوسط عمر ہوا کرتی تھی۔ زمین پر رہنا وہ اپنی توہین سمجھتے تھے، وہ کہتے یہ کیڑوں مکوڑوں کا کام ہے زمین پر رہنا، وہ پہاڑ توڑ کر وہاں رہا کرتے تھے حضرت وہاں، لیکن کیا ہوا حضرت، رے وہ بھی نہیں، اور تاریخ میں بڑے نام لکھے پڑے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں حضرت، ہم مرلوں والے بیٹھے ہیں، کنالوں والے بیٹھے ہیں۔ میں اکثر پروگراموں میں جا کر احباب کی اصلاح کی خاطر یہ بات کہا کرتا ہوں، بڑی بھی میں چھلانگ لگاؤں، بڑا بھی یہاں کو امیر بیٹھا ہے، کتنا امیر بیٹھا ہوگا، میں بڑی بڑی چال مارن لگا جی، 1000 کلے